تشریف لاتے ہیں ساجد نقوی صاحب جو یہاں خوش خطی اور خطاطی کے استاد ہیں ہست و نیست میں، ہمارے بھی استاد ہیں، تو یہ چند منٹ بات کریں گے آپ سے. ساجد نقوی صاحب. بہت سکھناک شخصیات میرے لیے موجود ہیں، تو ایسے مجھ میں تاب نہیں کہ میں کچھ بہت ایسا کہوں، لیکن کچھ عقیدت کے کچھ ٹوٹے پھوٹے کچھ الفاظ. تمام حمد اس خالق لم یزل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام بھی فرشتوں نے سنبھل کے لیے. سرنامہ کلام آج انہی ذوات مقدسہ کے نام ہیں، اور جن کی معرفت، مودت، محبت، عقیدت، کوئی بھی نام کسی کے دل میں کسی بھی عنوان سے موجود ہے. حضرت غالب کا ایک مصرع کہ اس سے قبل یہ دوبارہ عرض کر دوں دست بدستہ کہ میرے طالب علمانہ الفاظ ہیں، اگر ان میں کچھ کمی بیشی ہو تو معاف فرمائیے گا. زید صاحبہ کی اجازت سے، جعفر صاحب، تامر صاحبہ کی اجازت. معرفت اہل بیت بذات خود ایک بہت ایک ایسا موضوع ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ عالمانہ اور فلسفیانہ گفتگو کی جائے. تو میں اس قابل تو نہیں، لیکن کچھ الفاظ ارشاد. اور ایک پیغام، اگر میں بہتر الفاظ میں کہوں کہ ہم کربلا کے عنوان سے محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو ذوات مقدسات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کے بہت سے پہلو نکلتے ہیں، لیکن ان میں سے میری جو ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ ایک پیغام پہنچے، اور پیغام جو ہے وہ دل میں گھر بھی کرے. ایام حسینی کی ابتدا ہو چکی یکم محرم سے، اور میرے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ لفظ حسین کافی ہے معرفت اہل بیت کو اپنے دل میں ایک خاص مقام اور اس کی ایک خاص سمجھ کو اپنے روح اور دل میں جگہ دینے کے لیے. اور اس نام کے ساتھ تمسک بذات خود اس چیز کا وسیلہ بن جاتا ہے کہ ہم اپنے ایک سفر کی شروعات کریں. ابھی محترم ریحان گیلانی صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے اس میں دو الفاظ، اور یہ بھی ایک فطرت ہی ہے اس ذکر کی کہ کچھ الفاظ چاہے انچاہے مشترک بن جاتے ہیں. تو انہوں نے دو الفاظ استعمال کیے، ایک شک اور ایک یقین. تو یہ ان ناموں کا اعجاز ہے کہ جیسے ہی ہم ان کے حالے میں آتے ہیں تو ہمارے ذہن و قلب کا سفر شک سے یقین کی طرف شروع ہو جاتا ہے. یہی کربلا کا اعجاز ہے، یہی اس گھرانے کا فیض ہے. اور میرا پیغام آج کی گفتگو میں جو ہے، جو میرے ناقص الفاظ سے میں کوشش کروں گا کہ ایک مختصر وقت میں آپ تک پیغام پہنچا سکوں، وہ یقین ہے. ہماری معرفت، محبت، مودت، عقیدت کس عنوان سے ہونی چاہیے اہل بیت کے ساتھ؟
اس پہ تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے محترم عزیر قادری صاحب اور جیسے جو ہمارے ماشاءاللہ ایسے عالم موجود ہیں جو بہت بہتر گفتگو فرما سکتے ہیں. لیکن یقین مجھے جتنا میں نے پڑھا، جتنا میں نے اب تک کی زندگی میں اس خاندان مقدس کی مودت و محبت کے سائے تلے جو زندگی گزاری ہے، مجھے ایک ہی لفظ ملا ہے، یقین. کہ جیسے ہی میں ان کے نام کے ساتھ جڑتا ہوں، ہر شک ذہن سے محو ہو جاتا ہے، اور یقین کی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی اور منظر آنکھوں کے سامنے رہتا نہیں. ہم خاص نام حسین کے ساتھ جڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کربلا نے واقعتاً وہ شک اور یقین کے درمیان جو ایک حد فاصل، ایک لکیر کھینچی، وہ کتنی گہری تھی. تو بہت مختصر کرتے ہوئے آپ تک کچھ گزارشات. ٹیلی فون پلیز بند کر دیں. کہ سفر کربلا ہے، یہ گھرانہ لوگوں کو کیسے ابہام، شک اور اس قبیل کے ہر لفظ سے جدا کر کے یقین کی دنیا میں لے جا رہا ہے، اور پھر یقین کامل اور اس یقین کے ساتھ آپ جیسا سابقہ الحاقہ لگا کے اس کو آپ دیکھ سکیں. یہ شخصیت ہے حضرت زہیر ابن کین. ان کا تعارف تاریخ کی کتابوں میں موجود. مختصر یہ کہ نظریاتی طور پہ امام کی جو ایک سفر تھا کربلا کی طرف، اور ایک یزید کے خلاف جو آپ کی ایک موقف تھا، اس میں کچھ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا، لیکن سفر میں یہ تقریباً ساتھ ساتھ چل رہے تھے. لیکن یہ دانستہ امام کے قافلے سے دور رہتے تھے تاکہ ان سے آمنا سامنا نہ ہو سکے. جہاں پہ امام پڑاؤ ڈالتے، یہ دانستہ اپنے خیمے کچھ دور، اور یہ عرب کی ان شخصیات میں سے تھے جن کے پاس دولت، مال، جس طرح سے بھی خدا ان کو نواز سکتا تھا خدا نے نوازا. لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا کہ انہیں امام علی مقام علیہ السلام کے خیام کے قریب پڑاؤ کرنا پڑا. تو اتنے میں ان کی زوجہ تشریف لائیں اور کہا کہ زہیر، امام نے اپنے خاص خادم کو بھیجا ہے، آپ کو بلا بھیجا ہے. یقین نہیں آیا، کہنے لگے مجھے بلا بھیجا حسین نے، اب جانا پڑے گا. زوجہ نے بھی کہا کہ جائیے دیکھیے کیا کہتے ہیں، سنیے. تذبذب میں بہت لفظ شک اور یقین ذہن میں رہے. ابہام اور شک کی کیفیت میں اٹھ کے جاتے ہیں. تعرض ہے کہ بس امام کیا کہیں گے. لیکن کیا کہیے اس در اقدس کے فیض کا، کہ واپس لوٹتے ہیں، آتے ہی پہلا کام یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں آزاد کیا. اپنے غلاموں کو کہتے ہیں تمہیں آزاد کیا. اپنا مال و زر سب بانٹ دیا اور کہا کہ اے خالی ہاتھ کے ساتھ اور اس تلوار کے ساتھ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. یہ ہے وہ پیغام، یہ ہے وہ یقین جو ہمیں آج بھی اس در سے، اس در مقدس سے حاصل کرنا ہے. دوسری مثال کی طرف آتا ہوں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے. حضرت حر ابن یزید الرہائی، اکثر جب ان کا کردار پڑھتے ہیں تو جب امام علی مقام علیہ السلام جب کربلا میں داخل ہوتے ہیں
تو ان کا سب سے پہلا جو سامنا ہوتا ہے وہ حضرت حر جو اس وقت یزیدی فوج کے ایک سالار تھے، اور یہی وہ شخصیت ہیں جو امام کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے انہیں کربلا میں روکتے ہیں کہ آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ایک بہت سخت کلام آپ کے اور امام علیہ السلام کے درمیان میں ہوتا ہے۔ لیکن پھر شب عاشور جو آج آپ نے امام کا استغاثہ بھی جو یہاں پہ پڑھا کہ حل من ناصر ینصرنا، اور کیفیت بدل، شک اور ابہام سے یقین کی طرف کا سفر شروع ہوتا ہے، پردے چھٹتے ہیں اور کربلا کا پہلا شہید بنتا ہے۔ تیسری مثال، اس کے بعد گفتگو کو سمیٹوں گا، امام علی مقام علیہ السلام کے خاص صحابی ہیں حضرت نافع بن حلال، آپ کے خیمے کے خاص حفاظت پہ مامور تھے۔ شب عاشور ہے، مہلت مانگی گئی ہے کہ ایک رات کی مہلت دو، ہم عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ تسبیح و تحلیل کی آوازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور حضرت نافع بن حلال کو اپنے ساتھ لے کے خیموں سے دور چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلتے چلتے اتنی دور آ جاتے ہیں کہ خیموں کی روشنی معدوم ہو جاتی ہے اور صحرا کا اندھیرا دونوں کے چہرہ اقدس کو چھپا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اے نافع، اس اندھیرے میں میرے اور تمہارے درمیان صرف خدا ہے، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میرا گھوڑا لو اور چلے جاؤ۔ جناب حلال فرماتے ہیں کہ مولا کتنا امتحان لیں گے، خدا کی قسم 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں، 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، آپ کے نام گرامی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ وہ ہے یقین جو اس در اقدس کی اس خاندان اہل بیت کی مودت کا فیض ہے۔ آخری جملہ کہ حسین نے کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کا جو استغاثہ بلند کیا، یہ حسین کی لاچاری کا استغاثہ نہیں تھا، یہ حسین کی بے چارگی کا استغاثہ نہیں تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ چاہوں تو اپنی ایڑی کی چوٹ سے یہاں چشمہ جاری کر دوں، بخدا مجبور نہیں ہوں۔ یہ استغاثہ ہمارے لیے ہے، یہ استغاثہ ہماری روحوں کو، ہمارے اذہان کو، ہمارے دلوں کو شک سے یقین کی طرف بلا رہا ہے۔ آج بھی جب 10 محرم کو یا ان ایام میں اس استغاثہ کا پکار آپ کے کانوں میں پڑے تو بس یہی سوچئے کہ آج کے اس ابہام، تشکیک، شک اور ہر بلا سے گھرے ہوئے اس زمانے میں اگر کوئی استغاثہ، کوئی آواز ہمیں پکار رہی ہے کہ ہم یقین کامل کی طرف لوٹ آئیں تو وہ یہی حل من ناصر ینصرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ہم اختتام کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے استغاثے کی بات کی تو اس پہ ایک شعر یاد آ گیا کہ گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے، گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے،
ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے۔ اس سے پہلے کیونکہ